لیکن ان کی محنت آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے نظریات کو پروموٹ کر رہے ہیں، ایسے نظریات جن کا دور دور تک فطرت سلیمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ یہ ریننگ جین جو ابھی پاکستان میں آیا، اس نے اپنا وہ کردار ادا کیا، بہت ساری جگہوں پر اس کو کینسل بھی ہوئے ان کے کنسرٹ، لوگوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں معصوم والدین کو جو آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ان کے بچے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کون سے نظریات کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، کیسی ڈسکشنز کر رہے ہیں۔ میں بھی جب GC یونیورسٹی میں تھا تو ہم نے ایک ڈیبیٹ میں حصہ لیا، تو اس وقت ہمارے ساتھ والا گروپ جو ہے وہ LGBTQ کے اوپر ڈیبیٹ اس نے کرنی تھی۔ ہم اکٹھے بیٹھ کر جب تیاری کر رہے تھے تو ان کی ڈسکشن سن کے، وہ ینگ اسٹوڈنٹ تھے، ان کی ڈسکشن سے معلوم ہو رہا تھا کہ کچھ تو قائل ہو رہے ہیں، کچھ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن GC یونیورسٹی کے اندر، پاکستان کی ایسی یونیورسٹی کے اندر بھی ایسے نظریات پائے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر، ینگسٹر کے اندر، اور اس کی وجہ یہ ہے قرآن سے، دینی تعلیم سے دوری، کہ جب حقیقت کا، ریالٹی کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ قوم لوط کا عمل اختیار کرنے کا ہم قانونی تحفظ دینے کی طرف جا رہے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب بندے کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اس کا قائل تو ہوگا، جب والدین ان کو بتائیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں، وہ قائل تو ہوں گے۔ کہ والدین نظر رکھیں اپنے بچوں پر کہ وہ کس طرح کی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں، کس طرح کے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کون سے نظریات کو اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا، میں اسٹوڈنٹس کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ مجھے بھی حیرانی ہوئی کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ باقاعدہ نوٹیفیکیشنز جاری کرتی ہیں، جیسے GC یونیورسٹی نے بھی کیا، ملتان یونیورسٹی نے بھی کیا، کہ اور وہاں پر فوکس کیا گیا جو فیمیل سٹاف ہے اور فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسپیشل اس کنسرٹ میں آئیں جو ریننگ جین نے وہاں پر کنڈکٹ کرنا تھا، کیونکہ وہ پروموٹ اس چیز کو کرنا ہے۔ وہ 4 لڑکیاں تھیں اس کے اندر آئی ہوئی، وہ LGBTQ کا حصہ تھیں، انہوں نے اسی چیز کو پروموٹ کرنا تھا اور لڑکیوں کے اوپر ہی ان کا فوکس بھی تھا۔ یہ نوٹیفیکیشنز باقاعدہ جاری ہوتے ہیں VC صاحب کی طرف سے۔ حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک وہ امریکن ایڈ کے ذریعے سے چلتا ہے، وہاں سے پیسے آتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، اور ہمارے VCs جو ہیں وہ بھی کوئی میرٹ بیس پر نہیں ہوتے، وہ بھی سیاسی بیس پر ہوتے ہیں، اور پیچھے سے پھر بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں، دباؤ ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سیٹ کو، عہدے کو، کرسی کو بچانا ہے، پھر نظریات تو جائیں بھاڑ میں، یہ تو اسلام کا، دین کا، ہمیں کیا پتہ، یا ہمارا کیا کنسرن، یا ہمارا کیا لنک اس سے کہ ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے، ان چیزوں کو ہم نے روکنا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے، جیسے ان کے احتجاج کی بنا پر یہ کنسرٹ کینسل ہوا ہے نا، آئندہ بھی ان کو نظر رکھنی ہوگی، یہ دوبارہ آئیں گے، ان کے مشن کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، ان کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں، پڑھیں، اور واپس جانے کے بعد جو انہوں نے ریویو دیا ہے ریننگ جین نے کہ لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹریکٹ کر کے ان سے مل جل کر ہمیں بہت اچھا لگا ہے، پاکستان کے لوگ بڑی لونگ ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل کے اندر کہ چاہے ان کے کنسرٹ کینسل ہوئے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں، کیوں؟ ان کا نیکسٹ فیوچر میں پلان ہے واپس دوبارہ آنے کا، دھیرے دھیرے وہ انجیکٹ کریں گے اپنے نظریات کو ہم جیسے معصوم مسلمانوں کے اندر، اور وہ کر رہے ہیں پوری محنت اور جد و جہد کے ساتھ۔ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ خود نظر رکھیں اور ان جیسی چیزوں کو، کیونکہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو رہنما ہیں، وہ تو کرسیاں بچا رہے ہیں، آپ لوگوں نے کھڑے ہو کر خود اس چیز کو، اپنے ایمان کو اور اپنے نظریات کو اور اپنی اقدار کو بچانا ہے اور سمجھنا ہے، پہلے خود اس کو اسٹڈی بھی کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا بتایا ہے، کیا سمجھایا ہے۔ ہمارے بڑے تو موسیقی کے کمپٹیشن کروانے پر لگے ہوئے، پورے پنجاب میں آل پنجاب میوزک کمپٹیشن ہوگا، انعامات دیے جائیں گے، لاکھوں کے حساب سے انعامات دیے جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ یعنی وہ میں نے واقعہ نذر بن حارث کا آپ کے سامنے رکھا تھا، آپ اس کو ریلیٹ کریں اس کے ساتھ، یقین مانے 1% بھی فرق نہیں ہے نذر بن حارث اور ہمارے نظریات کے دوران۔ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت میں یہ بات بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو موسیقی کے آلات اور گانے بجانے والیوں کو خریدتے ہیں تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روک دیں۔ ان کے پاس علم نہیں ہے، ایم شوشیاں ہیں اور شوخیاں ہیں، اس کی بنا پر وہ لوگوں کو جناب اللہ کے راستہ سے روکنا چاہتے ہیں۔ موسیقی کے اندر کیا ہے، کیا ویژن ہوتا ہے، کیا گہرائی ہوتی ہے؟ کبھی آپ کسی بھی گانے کو سنیں اور ذرا اس کے الفاظ کی گہرائی میں جائیں تو اس کا اینڈ دیکھیں آپ کیا نکلتا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ صرف فحاشی کو پھیلانے کے لیے، صرف جنسی تسکین کو ابھارنے کے لیے یہ سارے کام، یہ ساری موسیقی ہوتی ہے۔ اگر نذر بن حارث نے اپنے نظریات کو چھوڑا ہے، ہم پھر ان کو پروموٹ کر رہے ہیں،
تو ہم کہاں کے مسلمان خود کو کہلوانے کے قابل ہیں؟ اور مجھے جو شکوہ رہتا ہے ہمیشہ کہ ہمارے جو علماء ہیں، میں نے بالکل کسی بڑے عالم کو نہیں دیکھا کہ ایک میوزک بینڈ امریکہ سے اسپیشل ایک مشن پر آیا، یونیورسٹیوں کے اندر اس نے کنسرٹ کیا، کسی نے اس کو کنڈیم کیا ہو، کسی نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہو، اور بہت ساری اور بھی ایسے نظریات ہیں آئے دن ہمارے سامنے ہوتے ہیں. لیکن علماء کی ذمہ داری ہے کہ منظم اور اتحاد کے ذریعے سے ایسی چیزوں کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں. یہ ان سے سوال بھی ہوگا، قیامت کے دن ان کو جواب بھی دینا پڑے گا کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم کہاں سوئے ہوئے تھے، علماء کہاں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نظریات کو بچا کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل افکار اسکواڈ کو وزٹ کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں سے اس کو شیئر بھی کریں.